مسلم نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو طواف سے منع فرما دیا اور سب امور کی اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نہ طواف کیا نہ سعی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہوئی۔ نیز آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بعد پاکی کے خانہ کعبہ، پاکی کے بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر لینا، حج اور عمرہ دونوں تمہارے ذمے سے اتر جائیں گے۔ اب اس قصہ سے صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا طواف کے تابع ہے، اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھا گیا کہ اگر کسی نے طواف زیارت کی تو اور سعی بالکل نہ کی، نہ بعد طواف قدوم اور نہ بعد طواف زیارت، تو اس پر اس سعی کے ترک کی وجہ سے ایک بکری واجب ہے اور سعی کی قضا نہیں، کیونکہ سعی کوئی مستقل عبادت نہیں۔ بعد طواف کے اگر ہو تو عبادت ہے ورنہ نہیں۔ اس طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی سے طواف اور سعی دونوں چھوٹ جائیں تو دونوں کی قضا لازم ہے، اور سنت یہ ہے کہ جب صفا ٹھہرے تو 3 مرتبہ تکبیر کہہ کر پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر دعا مانگی۔ اس طرح 3 مرتبہ کرے، اور ایسا ہی مروہ پر بھی کرے، اور جب صفا سے اترنے لگے تو دوڑنے لگے، بلکہ اپنی چال چلے۔ جب بطن وادی میں پہنچے تو دوڑے، جب اس سے نکل کر مروہ پہاڑی پر چڑھے تو پھر دوڑنا موقوف کر دے اور اپنی چال چلے۔ صحیح میں حدیث موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَفَّى خَيْرًا، اور جو اپنی شوق سے کرے کوئی جو ہے نیکی، تو حمزہ اور کسائی نے تطوع کو جو ہے یتوعیا اور تشدید سے صیغہ مضارع مجزوم پڑھا ہے، اور ایسے ہی فمن تطوع خیرن کو بھی یا سے پڑھا ہے، اور یعقوب نے صرف اس مقام پر یا سے پڑھا ہے، اور باقی قرآن حضرات نے تطوع کو تا بصیغہ ماضی تطوع کے معنی طاعت کے ہیں، خواہ وہ طاعت فرض ہو یا نفل ہو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ جس نے اپنے شوق سے صفا مروہ کے درمیان طواف کیا، کیونکہ یہ طواف سنت ہے۔ مقاتل اور قلبی کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ جس نے بعد طواف واجب کے زیادہ طواف کیا، اور بعد مفسرین نے کہا ہے کہ معنی یہ ہے کہ جس نے بعد حج فرض کے ایک حج اور عمرہ کیا، اور حسن نے کہا ہے کہ مراد اس سے سب اعمال ہیں، حج کی کوئی تخصیص نہیں۔ اس کے موافق معنی یہ بھی ہوں گے کہ جس نے کوئی کام نفل، خواہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا طواف وغیرہ کیا، خیرن یا مفعول مطلق محذوف کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یا منصوب بحذف حرف جر، یا یہ کہ کہا جائے کہ چونکہ تطوع معنی جو ہے عطا کیا شامل ہے، اس وجہ سے متعدی کر دیا گیا۔ فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے قدردان ہے، واقف کار ہے، یعنی اطاعت پر ثواب دینے والا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے، فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء یہود سے کوئی تورات کا مضمون دریافت کیا تو انہوں نے اس کو چھپایا اور بتلانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر حق تعالیٰ نے ذیل کی آیات مبارکہ نازل کی۔ تو عزیز المحترم، آج میں نے آپ کو جو ہے اس آیات مبارکہ کا بقیہ حصہ عرض کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔